السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ذی وقار سامعین، میرے دوستوں نے مجھے بریلوی مسلک کے مفتی سلمان اظہری صاحب کی ویڈیو بھیجی اور کہا کہ اس پر کچھ تبصرہ کر دیں اور جو اتحاد کی بات انہوں نے کی ہے اسے قبول کر لیں۔ تو میں نے سنا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی بات تو بڑے دل والے ہی کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ آئے دن ایسی دعوت تو ملتی رہتی ہے، اگر ہم قبول کرتے ہیں تو دعوت دینے والے میزبان صاحب غیباً شاہ بن جاتے ہیں، مگر مفتی سلمان اظہری صاحب چونکہ اپنے مسلک کے بڑے ہیں، اس لیے میرا تردد کچھ کم ہوا کہ یہ بڑے ہیں اپنے مسلک کے، تو حضرت اس طرح دعوت دے کر مکر نہیں سکتے۔ تو میں نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے قدم کو آگے بڑھایا ہے۔ اب دیکھنا ہے میزبان مفتی صاحب کب تک جواب دیتے ہیں۔ تو چلیں سامعین، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں، مفتی صاحب کی ریکارڈنگ سنیں۔ کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ، اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ سامعین، یہاں مفتی سلمان اظہری صاحب نے سراسر جھوٹ بولا ہے اور علی الاعلان جھوٹ بولا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل دہلوی اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان کا نام لے کر کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ اور علی الاعلان جھوٹ، سوشل میڈیا میں آ کر جھوٹ۔ سلمان اظہری صاحب، یہی عبارت آپ تقویۃ الایمان سے ثابت کر دیں، تقویۃ الایمان سے ثابت کر دیں، اگر نہیں تو آپ کو سزا تو کیا، سزا نہیں دیں گے ہم، بلکہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جھوٹ سے علی الاعلان توبہ کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مسلمان کے اکابر کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان آپ نے باندھا ہے، اعلان کریں آپ۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویۃ الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سنا سامعین، انہوں نے کیا کہا؟ کسی شیخ، کسی بزرگ، کسی سلف صالحین سے یہ بات بتا دو۔ تو مفتی صاحب، اگر میں بتا دیا تو کیا آپ اتحاد کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ یا جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں، سلف صالحین مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، اگر ان سے میں ثابت کر دیا تو کیا آپ ان پر بھی فتویٰ لگائیں گے جو اہل سنت دیوبند کے اکابر پر لگاتے ہیں؟ اور ہزاروں دفعہ جواب دینے کے باوجود بھی یہی حرکت کریں گے جیسا کہ آپ کے علماء کو جواب دینے کے باوجود بھی آج تک وہی حرکت کر رہے ہیں؟ سامعین، اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق کہا اتنا علم غیب تو فلاں فلاں کو ہے۔ تو مفتی صاحب، کیا آپ اپنے مذہب کے علماء، خطباء، ائمہ کو ساتھ لے کر حفظ الایمان کی عبارت میں اتنا لفظ ثابت کر سکتے ہیں؟
حفظ الایمان کی عبارت سے اتنا، جس طرح آپ نے حفظ الایمان کا نام لیا، عبارت میں کہا اتنا علم تو فلاں فلاں کو ہے، ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر نہیں تو پھر جھوٹ پر اتحاد نہیں ہوتا مفتی صاحب، سچ پر اتحاد ہوتا ہے۔ آپ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور یہ اہل سنت دیوبند کے کسی علماء نے لکھا، اور کہاں لکھا، اس طرح کی عبارت ثابت کریں کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ آپ نے کہا اسی ویڈیو میں کہ شیطان کا علم غیب تو قرآن ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت یہ آپ نے دیوبند کے اکابر طرف یہ منسوب کیا ہے، تو یہ بھی ثابت کر دیں کہ شیطان کے علم قرآن سے ثابت کر دیں۔ آپ ایسا نہ کریں، سچ بولیں، پھر اتحاد کی بات کریں۔ مفتی صاحب، شیطان کے علم غیب تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ یہ دیکھیں، کنز الایمان کی تفسیر نور العرفان ہے، اور انہیں یہاں پہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے، جس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج دنیا ہی دیکھا جا رہا ہے۔ جو حضرت نے کہا اس میں کیا خصوصیت؟ تو بات صحیح کہا، آپ تو مفتی صاحب ہیں، اپنے علم کو سامنے رکھ کر کے اس پر ذرا تحقیق کریں، بتائیں کہ جب جو علم اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے منسوب کیا جاتا ہے، وہی علم غیب تو شیطان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ جب شیطان کو بھی علم غیب اور نبی علیہ السلام کو علم غیب، تو حضرت نے وہی بات کی، پھر اللہ کے نبی میں خصوصیت کیا باقی رہی؟ کیا آپ ان سے بھی یہی کہیں گے کہ شیطان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر کر دیا احمد یار خان نعیمی نے؟ حضرت نانوتوی صاحب نے بالفرض کے ساتھ یہ بات کہی، تو کیا قضیہ فرضیہ پر حکم کفر ہے؟ اگر ہے تو آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ میں کیا جھوٹ بولا ہے؟ یہ دیکھیں، فتاوی رضویہ جلد 15 ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کسی شرطیہ قضیہ کو وقوع لازم نہیں ہے، کسی شرطیہ قضیہ کو وقوع لازم نہیں ہے۔ جب شرطیہ قضیہ کو وقوع لازم نہیں ہے تو قضیہ فرضیہ پر وقوع لازم کیسے آ جائے گا؟ پھر آدمی کافر کیسے ہو جائے گا؟ مفتی صاحب بتائیں نا، یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے کہہ دیا کہ شرطیہ قضیہ کو وقوع لازم نہیں، تو قضیہ فرضیہ پر وقوع کیسے لازم آ جائے؟ بتائیں نا۔ مفتی سلمان ناصری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی بزرگ، کسی بھی سلف و صالحین سے بتاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی، کوئی نئی بات ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا اسی نئی بات، تو میں ثابت کر رہا ہوں۔ انہیں آپ بزرگ مانتے ہیں یا کافر؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو اہل سنت دیوبند کے اکابر مسلمان کیوں نہیں؟ سامعین، آگے مفتی سلمان ناصری صاحب نے کہا کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ تک لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور کتے کے خیال سے بدتر ہے۔ تو کس نے کہا؟ میں ثابت کرتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اتحاد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں یا آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ انصاف کا علم اٹھاتے ہیں یا اور کچھ۔ یہاں میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کروں گا، آپ پر ہی چھوڑتا ہوں۔ تو چلیں آپ دلائل دیکھیں اور کمر کس لیں اہل سنت دیوبند سے اتحاد کے لیے۔ سامعین، سب سے پہلے میں تحقیقی جواب دیتا ہوں۔ جامع الترمذی ہے، اس کے صفحہ نمبر 246 پہ لکھا ہے، عن انس قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاۃ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکۃ فإن کان لا بد ففی تطوع لا فی فریضہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت و بربادی ہے، یعنی نماز ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ضروری ہی ہو دیکھنا ادھر ادھر تو نفل میں گنجائش ہے، فرض نماز میں گنجائش نہیں ہے۔ سامعین، یہاں صرف دیکھنے کے متعلق نہیں ہے بلکہ متوجہ ہونے کے متعلق بھی ہے۔ یہ تحقیقی دلیل کے بعد میں دوسری دلیل پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ سامعین، یہ نقی علی خان صاحب ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے جو مجدد ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان سے کیا ثابت کرتا ہوں دیکھیں۔ انوار جمال مصطفیٰ ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، اس میں لکھتے ہیں، بندہ کو لازم ہے کہ جس طرح ہر طرف سے منہ موڑ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی طرح اغیار سے انقطاعی کلی کر کے، اغیار اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے انقطاعی کلی کر کے اور تمام ہر طرف سے جو ہے تعلق توڑ کے دل اپنا
قبلہ حقیقی کی طرف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے۔ جس طرح منہ قبلہ سے پھیرنا اور چوپ اور راست دیکھنا صورت نماز کو فاسد کرتا ہے، اسی طرح دل کو اس طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے پھیرنا اور غیر کی طرف دیکھنا، غیر کی طرف کرنا حقیقت نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ دیکھ لے سامعین، اتنی بہترین خلاصہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ اور خیال لے جانا نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے وقت خیال کا آ جانا الگ چیز ہے، لیکن جما دینا اس پر جو ہے حضرت شاہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی، تو آپ ہی بتائیں کہ نئی بات تھی کہ یہ نئی بات ہے کہ پرانی بات ہے؟ یہ نئی بات ہے پرانی بات ہے، اس کو آپ ہی بتائیں گے۔ اور ایک حوالہ دیکھیں، مناظرہ جنگ ہے، یہ اس پر صفحہ نمبر 109 کے اندر ان کے عالم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں سامعین۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز میں نبی علیہ السلام کی طرف خیال لے جانے کے متعلق یا خیال لانے کے متعلق ان کو بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن کتاب میں جو ہے وہ ہر آدمی نہیں کہتا، چھپاتا ہے۔ تو اب ان کے عالم کیا کہہ رہے ہیں، اسی بات کو عبارت کو یہاں نقل کرتے ہوئے یا کیا کہہ رہے ہیں کہ تصور سے منع کر دیا جاتا۔ دیوبندی لوگ ایک کہہ دیتے کہ تصور ہی نہ کرو، حضور کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے، اور نماز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ اس طرح کہنے چاہیے، آپ کو عبارت میں اس طرح لکھنا چاہیے کہ نماز کے اندر سرکار کی طرف متوجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف خیال کا لگا دینا، ڈوب جانا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید میں یہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہے، اور اللہ کے نبی کی تعظیم نماز میں پیدا کرنا اللہ کی توحید میں خلل آئے گا۔ کہہ رہے اتنا ہی کہہ دینا تھا، مطلب یہ بات صحیح ہے، اتنی عبارت صحیح ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف خیال نہ آنے دیا جائے اور ادھر توجہ کی جائے نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہوگی اور توحید میں خلل آئے گا۔ اتنا کہنا کافی تھا، مطلب ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے۔ اب جب ترمذی شریف سے ثابت ہے، نقی علی صاحب کی کتاب سے ثابت ہے، اور مناظرہ جنگ سے ثابت ہے، تو یہ نئی بات ہوئی یا پرانی بات ہوئی؟ ایک گستاخی ہے، اسلامی عبارت ہے، یہ میں نے ثابت کر دیا۔ اب مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے وہ قدم کس طرح آگے بڑھاتے ہیں۔ تو سامعین، اس کے بعد آگے سنیں مفتی سلمان اظہری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کہہ رہے ہیں دیوبند ہیں یا جو دیوبندی ہیں، مطلب انہوں نے تمام دیوبندی کو مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے۔ میں دیوبندی ہوں الحمدللہ، اس لیے میں مفتی صاحب کا یہ اتحادی قدم کا استقبال کرتا ہوں، اور ٹھنڈے دل سے میں آپ کی دعوت قبول کر لیا ہے۔ آپ اپنے نئی بات کو نکال دیں، ہم بھی نئی بات نہیں رکھتے، نکال دیں گے اگر یہ نئی بات ہے تو، اور اگر یہ پرانی ہے اور اکابر اور سلف صالحین کے مطابق ہے تو آپ اپنوں پر حکم لگائیں گے، یا فریقین ان عبارتوں کو صرف نظر کرتے ہوئے اتحاد کر لیں گے۔ جو آپ کہیں ہم اسے منظور کرنے کو تیار ہیں، مگر جو نئی باتیں آئیں اسے نکالنا پڑے گا۔ مثلا یہ الکوکبۃ الشہابیہ ہے، اس کتاب میں آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے، کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بتائے نئی بات ہے یا پرانی بات ہے؟ کن کی عبارت ہے؟ کیا ہمارے اکابر کی کسی کتاب میں عبارت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا کسی فاحشہ رندی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے برا ہے؟
ثابت کر دیں ہماری کتاب میں عبارت کہاں پہ، اور نہ آپ اعلان کریں اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق کہ انہوں نے نئی بات گھڑی ہے، ارے گستاخی توہین ہے. نکال دیں اپنے اعلیٰ کی ان عبارتوں کو، ہم بھی نکال دیں گے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، پھر اتحاد ہو جائے گا. کریں، ہمت کریں. آپ نے کہا کہ ان کو میری بات بری لگتی ہے، سچ بول رہا ہوں واللہ آپ کی اتحاد والی بات بالکل بری نہیں لگی ہمیں. ہم صحابہ کی بات پر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی اپنی نئی ان باتوں کا انکار کر دیں علی الاعلان، ہم بھی انکار کر دیں گے علی الاعلان. اور اگر آپ ان باتوں کو گستاخ نہیں سمجھتے جو میں نے حوالہ دیے تو ہم انکار کیوں کریں؟ جب گستاخی ہی نہیں ہے تو اسلام ہوگا، اور اسلام سے انکار تو کفر ہے. جیسے آپ کے گھر کی کتاب الکوکب الشہابیہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے، اب بتائیں یہ ہمارے کس علماء نے اپنی کتاب میں لکھی ہے؟ یہی عبارت ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو بھی مفتی صاحب ان کتابوں، اس کتاب اور اس کے مصنف کا بھی انکار کرنا پڑے گا، تبھی اتحاد مضبوط ہوگی، ورنہ آپ کا اعلان برائے اعلان ثابت ہوگا. آگے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، سامعین سماعت فرمائیں. چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے. آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں. ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. جی مفتی سلمان اظہری صاحب، میں تیار ہوں. آپ نے کہا علماء دیوبند ہو یا جو بھی ہو، دعوت دیتا ہوں، دعوت قبول کریں. ہم نے ٹھنڈے دل سے قبول کیا ہے، اور ہم اسی کے منتظر تھے کہ آپ جیسے اپنے مسلک کے بڑے آگے بڑھیں. ہمارے اکابر نے تو بہت کوشش کی، ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے. اب دیکھتے ہیں اختلاف کون چاہتا ہے. خیر، ہم اعلان کرتے ہیں ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عشق ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے میں تھا، وہی عشق ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سینے میں تھا، وہی عشق ہے جو ہر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سینے میں تھا. جو عشق تھا ہم اتفاق کر لیں گے انشاءاللہ، ہمارے اندر وہی عشق ہے. آ جائیں، قدم بڑھائیں. آخر میں یہی کہوں گا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل تو نہیں کہوں گا، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے میزبان میں. سامعین اور ناظرین، آخر میں ایک اور بات کہہ دوں. مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہا ہے اسی ویڈیو کے اندر کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ بات انہوں نے پہنچائی ہے، دعوت دی ہے، تو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ان کی دعوت قبول کیا ہے. جو دلائل میں نے دیا ہے، ان دلائلوں پر میں نے جو مطالبہ کیا ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب جو اس کا جواب دے دیں اور میرا مطالبہ پورا کر دیں. اس طرح میں نے کہا کہ الکوکب الشہابیہ جو عبارت لکھی ہے ہمارے کن اکابر نے لکھا ہے، اور اگر نہیں لکھا ہے تو آپ کے عالت نے ایسا کیوں کہا، یہ گستاخی کیوں نہیں، اس کا جواب دے دیں. اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور جو میں نے کہا ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، تو پھر اس طرح آپ نے دعوت دیا ہے، بس اپنے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ اتحاد کا اعلان کر دیں، اور جو بات آپ کے یہاں لکھی گئی ہے اس کو نکالنے کی بات آپ کہہ دیں آپ کے علماء سے، اپنے مسلک کے ذمہ داروں سے. انشاءاللہ پھر آپس میں اتحاد اور اتفاق انشاءاللہ قائم ہو جائے گا.